عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جناب بھائی عبدالخالق صاحب کے گھر میں منعقد ہے۔ خیر آباد فقیر محمد گول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے بھی اس محفل کے انعقاد کرنے میں تعاون کیا، اللہ سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل قبلہ قاری صاحب بڑے اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کر رہے تھے۔ وقت بڑا مختصر ہے کیونکہ 1 بجے اذان ہو جاتی ہے، 1:15 بجے نماز انشاءاللہ یہی ادا فرمائیں گے۔ اور مختصراً جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اوپر لب کشائی کروں گا۔ مسلسل تقریریں، ابھی اس محفل کے بعد بھی 2 پروگرام ہیں رات کے، اور پرسوں میں سندھ سے آیا ہوں، سانگڑ بھی پروگرام تھا۔ مسلسل سفر اور تھکان بھی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، صفات اور آپ کا میلاد پاک اور محبت رسول اور کچھ باتیں حاضر و ناظر کے اوپر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبدالخالق بھائی نے حاضر و ناظر کا مجھے موضوع دیا، لیکن چند باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ یہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں پورا موضوع حاضر و ناظر کے اوپر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ قل ان کان آباؤکم، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے آباؤکم۔ ابن کی جمع ہے آبا، ابن کہتے ہیں باپ کو، تو آبا یعنی جتنے بھی مومنین ہیں ان تمام کے والدین۔ قل ان کان آباؤکم، بیٹا خاموش ہو کے، آباؤکم چاہے تمہارے باپ ہوں، وابناؤکم چاہے تمہارے بیٹے ہوں۔ عربی کے اندر ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لفظ ولد بھی آیا ہے اور بچے کے لیے لفظ غلام بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا چاہے تمہارے بیٹے ہوں،
آباکم ابناکم و اخوانکم، اخون کہتے ہیں بھائی کو، اخوانکم چاہے تمہارے بھائی ہو، وازواجکم اور تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان ہو، واموال اقترفتموہا وتجارہ اور تمہارا وہ کمائی کا مال جس کی تم تجارت کرتے ہو، تخشون کسادہا جس میں تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مال ہی ضائع نہ ہو جائے، تخشون کسادہا، مساکن تردونہا، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، تو بیت کو بھی بیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ رہتے، خاندان آباد ہوتے ہیں، تو گھر کو بابن بھی کہتے ہیں، باب البیت یعنی گھر کا دروازہ، تو بیت عربی کے اندر گھر کو، مساکن مسکن کی جمع، فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ فطرتی طور پہ انسان کو ان سے محبت ہوتی ہے، فرمایا والدین سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، بھائیوں سے ہوتی ہے، بیوی سے، خاندان سے، تجارت سے اور مال سے اور رہنے کے مکانات، ایک مکان بنانے میں کتنی محنت ہوتی ہے تب جا کے بنتا ہے، فرمایا یہ جتنی چیزیں ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے ان چیزوں کو زیادہ پیارا کرتے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت دیتا نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایک بات گنتے جائیں اور صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے جائیں کہ ان کے اندر کن چیزوں کی محبت زیادہ تھی اور کس کا عشق غالب تھا۔ انہوں نے تو اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، رہنے کے مکانات کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے وطن کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ بھی نہ کی، اپنے خاندان کی نہ کی، بس ان کے اوپر یہی محبت غالب تھی، اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ اسی کہتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یعنی حضور کی غلامی، آپ کی محبت تمام محبتوں سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اور ان دونوں محبتوں کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا کچھ تو یہ ہے یحبہم ویحبونہ، وہ تم سے پیار کرتے اور ایسی عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کی محبت کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بعد اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں وہ سب سے ٹوٹ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو۔ اب تیسری بات فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آپ بزرگ ہیں ادھر آ کے میرے ساتھ بیٹھے، نہیں بیٹھ جائیں، کوئی بات اچھی بات نہیں، آ جائیں۔ اچھا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، نماز سب نے پڑھی انشاءاللہ جماعت ہوگی، ٹینشن نہ لیں، اور نماز تو پڑھنی چاہیے، صرف میلاد منانے سے بات نہیں بنے گی، یا 11ویں منا لی یا حلوے مانڈے کھا لیے، نماز تو بھائی پڑھنی ہے، یہ اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، مستحسن ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک سنت غیر موقدہ ہے، لیکن نماز تو فرض ہے نا بھائی، ہاں پڑھنی ہے نا، ہاں مجھے پتہ ہے جتنی پڑھتے ہو، کیونکہ مجھے 28 سال مجھے بھی امامت کراتے ہوئے ہوگی، ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، شاہ صاحب ہنس رہے ہیں، اللہ ایسے مسکراتا رکھے ہی نہیں، آل رسول ہے، فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन तरक अस्सलात फहुवा कुफ्रन, महबूबे कायनात मुस्तफ़ा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक अस्सलात फहुवा कुफ्रन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अल्लाह सबको नमाजी बनाए, और नमाज भी हो और ऐसी हो कि जो आशिकों वाली नमाज हो, है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर टकरे ही हैं। और जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया ते ओ कदी भी न मरी दे, ओ बलियां दे दरबार ते अज यारो अज भी दीवे बली दे, ओ बलियां दे दरबार ते यारो अज भी दीवे बली दे। इरशाद हुआ कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी इत्तबा यत्तबिऊ, उससे बना फत्तबिऊ, फत्तबिऊ मेरी इत्तिबा करो। और इत्तिबा करने से पहले मोहब्बत का होना जरूरी है। भाई कोई किसी की बात तब भी मानेगा जब प्यार होगा। मैं शबीर भाई को बोलूं भाई मेरा ये काम कर दो तो मोहब्बत होगी, कहा हज़रत साहब फिक्र ना करें, है। आपने अल्लाह रसूल की बात करनी है तो हम आपकी बात को नहीं टालेंगे, एक मोहब्बत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं, और जो भी तावन करते हैं अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। और जहां भी दीन का काम होता है उनके साथ जुड़ा करो। फत्तबिऊनी, मोहब्बत करो। और मोहब्बत दो तरह की है, एक मोहब्बत अकली है, एक मोहब्बत नकली है। हाँ, एक मोहब्बत अकली, एक मोहब्बत नकली, और एक है मोहब्बत इख्तियारी है। ये कहते हैं जो नबी का जिक्र करते नहीं, हम बड़ी नबी से मोहब्बत करते हैं, वो सिर्फ नकाली करते हैं, हकीकत में मोहब्बत करते नहीं है। एक है अकली, अकल इस बात का तकाजा करती है इंसान को हुस्न से बड़ा प्यार है, अगर यही देख लिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई हसीन नहीं है। अकल कहती है कि आलिम बड़ा हो, इल्म वाला हो, मुहद्दिस हो, मुहद्दिस जो आपको खोल खोल के नुक्ते कुरान और हदीस के बयान करे, कहा जी बड़ा अच्छा लगता है। अकल भी कहती है अगर आलिम बाअमल हो तो सुभान अल्लाह, ज़हे नसीब। और इंसान को सखी से बड़ी मोहब्बत होती है, मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई सखी ही नहीं है। इंसान को एक आबिद और जाहिद से मोहब्बत होती है, मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई आबिद ही नहीं है। इंसान को फरमाया कि उससे मोहब्बत होती है जिससे फायदा मिले, और मेरे नबी से हमें दुनिया का फायदा भी मिल रहा है, कब्र का भी मिल रहा है, हश्र का भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? यकीनन। फरमाया फत्तबिऊनी, एक तबाही मोहब्बत है, तभी मोहब्बत के रिश्ते मैंने दिलवाए हैं। चाहे तुम्हारे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे तुम्हारे खानदान वाले हो, इनसे भी मोहब्बत करो। ये नहीं कि इनसे मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। माँ बाप का कोई अदब नहीं करेगा तो जितने मिलाद मनाता रहे, काम बनेगा? बोलो भाई, माँ बाप के बेअदब की नमाजें कबूल होंगी? हाज रोजा नमाज ज़कात कोई है? ओ पाक नबी ने फरमाया ते कर ले खिदमत मादी, और जिसने कहा बतकना होवे क्यों तक ले सूरत मादी। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। पिछले साल देखा था महफिल में, जनाब शबीर भाई के वालिद आज नहीं है, अल्लाह जन्नत में आला मकाम करे। चेहरा देखते हैं, नूरानी लोग थे, अच्छे लोग थे, दीनदार थे, अल्लाह उनकी कब्रों को सलामत रखे। लेकिन सदा ये तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है। और माते प्यो और दुए
سجنا تے رب دا مٹھا میرا اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے نادی سیوا فرمایا چاہے تمہارے بابا ہو ماں باپ ہو تو ماں باپ سے بھی محبت ہے فرمایا وَأَبْنَاكُمْ چاہے تمہارے بیٹے ہوں چاہے تمہارے اولاد بھی بہت میٹھا پھل ہے اللہ ان پھلوں سے بھی آزماتا ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بیٹا ادھر غور کرو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے خوف سے پیاس سے معلوم ہے کمی کر کے تمہاری جان سے بھی ثمرات یا تو زہری بغات ہیں جیسے یہ ریالی نظر آ رہی زہری بغات اور سب سے میٹھا پھل انسان کی اولاد ہے اللہ اولاد سے بھی آزماتا ہے فرمایا اولاد کی محبت کی خاطر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وطن کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے روٹی روزی کما رہے ہیں اور جب وہی اولاد بیمار ہو جائے تو گاڑے خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح انسان بہاتا ہے کہ نہیں بہاتا کہ میری اولاد بچ جائے فرمایا اولاد چاہے تمہارے بچے ہوں تو بچوں سے بھی محبت ہے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ چاہے تمہارے بھائی ہوں اب بھائی والی وہ باتیں رہی نہیں ہیں لیکن ہیں کچھ ایسے بات ایسے نہیں ہے کہ ساری بے وفا ہو گئے تے بھائی پائیاں دے اور درد بڑھان دے تے بھائی پائیاں دیاں باما اور باپ سرے دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا اگر ایک بھائی کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے ایک غریب ہے تو اس کو پوچھ لیا کرو بیعت دینے سے بہتر ہے خاندان والوں کو دو ثواب ملے گا ایک تو رشتہ داری کا ملے گا خون کا رشتہ اور دوسرا یہ ثواب ملے گا کہ اللہ کی راہ میں دینے کا لیکن اب مالدار تو مزے کر رہا ہے اور جو غریب بھائی ہے وہ پریشان ہے یار کیسا بھائی ہے پوچھتا بھی نہیں ہے اور سب دکھاں تو وڈا دکھ محمد تے جس دا نام غریبی اور کنڈ دے کے اور لنگ جان دینے تے رشتے دار غریبی اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ولی رسول ہی عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے مومن کے لیے ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ جسے چاہے عزتیں دیتا ہے جسے چاہے ذلت کی پستی میں ڈال دیتا ہے یا اللہ ہماری دنیا میں بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے یہ دعا مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا اکثر ہوتے ہیں نا میرے قبلہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمت اللہ علیہ سب کا ہو رحمت اللہ میرے زیادہ استاد ہزارے کے لیے اور یہ فیض ہے بزرگوں کا ہے تو آپ فرماتے ہیں جب فجر کی نماز ہوتی ہے نا بیٹا تو آسمان میں 2 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت اللہ کی طرف سے رزق اتر رہا ہوتا ہے نماز با جماعت پڑھ کے اس وقت رب سے دعا کیا کرو یا اللہ دنیا میں کسی کا موت بندہ دے کے احسان جتا دیتا ہے وہ رب ہے تو دے کے جتاتا ہاں جتایا تو اس نے کیا جتایا صرف یہ جتایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے احسان جتایا تو صرف یہ جتایا اتنی نعمتیں تمہارے رب نے تمہیں دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر سکتے نہیں ہے لیکن فرمایا کہ ہم نے مہربانی کی احسان جتایا کرم کیا رب نے من اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوا ہے اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں ہی سے ایک رسول مبعوث فرمایا بہرحال احسان کر کے جتانا بھی
نہیں چاہیے۔ بہت سارے جتا دیتے ہیں، وہ ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور جتانا نہیں چاہیے۔ نیکی ہمت ہے تو کر گزرو، نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ اکثر رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑی ہیں، بہن کہتی ہے کہ میں نے یہ کیا، بھائی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ وہ جتنا کیا بے شک کیا، لیکن سب وہ بیکار ہو گیا۔ اللہ نے اس کو باطل قرار دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ اپنے بھائیوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم، چاہے تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم، چاہے تمہارا خاندان ہو، ومساکن ترضونہا، رہنے کے مکان ہو اور مال ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، بڑے پتے کی بات آئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب کا رضی اللہ تعالیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہم حضور کے ہر صحابی کو سلام کرتے ہیں، چاہے وہ حضرت علی مرتضیٰ ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، چاہے سیدنا صدیق اکبر ہوں، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو، حضرت ابو بکر صدیق، فرمایا صداقت کے تاجدار ہیں، نقشبند سلسلے کے امام ہیں، بلکہ تمام عاشقوں کے امام ہیں۔ فرمایا نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق جی۔ پیچھے والے بھی پڑھ لو، نہیں جان، مجھے پتا جب لنگر کھائیں گے سب کی آوازیں نکل رہی ہوگی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق جی، اور پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو، عظمت صدیق جی۔ فرمایا کتنی شان مرتبہ مقام ملا، میرے آقا کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بھی احسان کیا میں نے اتوار دیا، لیکن ابو بکر کا حساب ابھی باقی ہے، قیامت کے دن میرا رب چکا دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہ دو ہی باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ دو۔ ایک رب مال دیتا رہے، حضور پہ قربان کرتا رہا، اور ایک روایت ہے، بیچ میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں نا بھائی، کہنا مفتی صاحب ضعیف روایت ہے، لیکن ضعیف روایت ہم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ فضائل کے اعتبار سے اچھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو نبی کے میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرے، کتنا؟ عرب میں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی درہم اور دینار، درہم چاندی کے اور دینار سونے کے، یعنی حضور کے ذکر پہ سونا لٹایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سونا وہی لٹاتا ہے جس کا دل عشق رسول سے سونا ہوتا ہے۔ یہ محبت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، من انفقا درہمن فی مولود النبی یعنی رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جو نبی کے میلاد کے اوپر 1 درہم خرچ کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن ابو بکر کا وعدہ ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میری یہی تمنا ہے کہ رب مال دیتا رہے، حضور کے قدموں پہ نثار کرتا رہوں، اور دوسرا نبی پاک کا چہرہ ابو بکر کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ تو نبی پاک نے پھر کیسا کرم کیا؟ رب نے کرم کیا، فرمایا ابو بکر فکر نہ کرنا، جہاں میں آرام کروں گا تو بھی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ آرام فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ قدموں میں لیٹے ہیں صدیق مدینے میں، فاروق مدینے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر خرچ کرنا، فرمایا کہ گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرتے، لیکن فرمایا کہ ان تمام محبتوں سے، مال کی محبت سے بھی، اولاد کی محبت سے بھی، خاندان کی محبت سے بھی، بیوی کی محبت سے بھی، ماں باپ کی محبت سے بھی، مکانوں کی محبت سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اس وجہ سے بھی محبت کرنی چاہیے کہ حضور کے صدقے رب نے کیا کیا کرم کیے۔
کتنے انعام ہوئے؟ فرمایا رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے۔ یار میرا تو گلے میں تکلیف ہے، آپ کے تو نہیں ہے، مل کے تو پڑھو نا یار، ساتھ تو دو۔ نذرانے کی کوئی فکر نہیں، مل کے پڑھو، یہی تمہارا نذرانہ ہے۔ رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا جو رونقاں، ملک کھیڈا رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے، کھیڈا رچائیاں سونے دے دیدار واسطے، صدقہ صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے، پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے۔ یعنی اللہ نے یہ ساری بہاریں محبوب کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اب سنو، انسان کو چٹی چمڑی زیادہ پیاری لگتی ہے، پنجابی سن لو، چٹی چمڑی پیاری لگتی ہے، تو حضور جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ کل مسئلہ میں نے بیان کیا تھا جمعے کے اندر، یہ رومال دے دو، کہاں رکھا میرا رومال؟ جمعے کے اندر مسئلہ بیان کیا تھا کہ کہا سالی ابھی ختم ہونے میں 3-4 مہینے تھے، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی، ہیں تو یا اللہ ابھی تو 3-4 مہینے ہیں، کہا تھے یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، فرمایا نہیں مریں گے، اے میرے یوسف نبی ایسا کرو کہ مصر کے میدان میں ایک تخت لگا کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور پھر چہرے سے نقاب ہٹانا تیرا کام ہے، نورانیت کے جلوے ڈال کے ایسا انہیں پر نور کروں گا، انہیں کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ عشق یوسف میں یہ سرشار رہیں گے، اور جنت میں بھی یہی حالت ہوگی۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے نا، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو احد ہے یہ جنت میں رکھا جائے گا، اس کے اوپر مشک و عنبر کی بارش ہوگی، ہے کستوری، سبحان اللہ، یہ تم تھوڑی تھوڑی خوشبوئیں لگاتے ہو، وہ بھی 500 کی چھوٹی سی شیشی ملتی ہے، لیکن اللہ ایسی خوشبوئیں بکھیرے گا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اہل جنت رب کا دیدار کریں گے، اور رب جلوہ ڈالے گا تو 1000 سال تک وہ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ کس کے مدہوشی کے عالم میں؟ رب کے نور کے جلوے میں۔ یہاں تو لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہوتے ہیں یا چرسیں پی کے، اور وہ اللہ کی طرف سے جلوہ ہوگا، اور فرمایا وہاں بھی شراب ملے گی، فکر نہ کرو، لیکن یہاں پینا حرام ہے، یہ دنیا کی شراب ہے، وہ شراب طہورا ہے، وہ ایک علاج ہے، یہ شراب سے ایک قطرہ بھی پی لیا تو 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ ہاں بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ چسکی لگا لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ ڈالے گا، فرمایا 1000 سال تک اللہ کے نور کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، فرمایا جو نورانیت کی کیفیت ہوگی، ان جلووں میں 1000 سال تک وہ بے ہوشی رہیں گے۔ فرمایا یہ بھی کیفیت ہے، نہ کھانا یاد رہے گا نہ پینا یاد رہے گا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں کھانے پینے کا ایسا انتظام کیا، جنات تجری من تحتہا الانہار ونخل ورمان
مقصورات فی الخیاب۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا جو دنیا میں کلیم اللہ بھی حقیقتاً نہ کر سکے۔ اس دن سارے کی رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، وہیں لاتا ہوں بات، بیٹا ادھر توجہ کرو، چند منٹ ہیں، ذرا غور سے سنو میرے بچوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام تخت لگایا، چہرے سے نقاب ہٹایا، تمام اہل مصر میں جلوہ یوسف علیہ السلام دیکھا۔ فرمایا لیکن ان کو ہوش نہ رکھی، لیکن فرمایا جن نے نبی پاک امام الانبیاء مصطفیٰ جانا کا دیدار کیا، صدیق اکبر بڑی شان والے ہیں، صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ فرمایا 3 مہینے اور رجی خلقت تے ویک یوسف کنانی، اور جنہ محمد عربی ڈیٹھا کیوں رجے دوی جہانی۔ اللہ نے ایسا کرم کیا ہے، فرمایا انسان کو حسین و جمیل سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن فرمایا ابھی زاویے کے اندر جب انسان کی عقل پرکھتی ہے، کتنا حسین ہے، سبحان اللہ، کتنی من مونی صورت ہے، چہرہ ہے۔ اور پھر فرمایا میرے نبی کا چہرہ دیکھو اس صورت نو میں جانا کھا۔ تاجدار گولہ کی روح تڑپی، فرمایا وقت کا مجدد وہ عشق میں آ گیا، وقت کا غوث ہے، ولی کامل ہے تیری اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا۔ پھر اب موازنہ کر رہے ہیں، اس صورت نو میں جان کہوں جانے جہان کہوں۔ پھر کہنے لگے میرے لیے یہ بھی کم ہے، سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آکھا، کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا، محمد مصطفیٰ بن کر سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آکھا، اور جس شان تو شانہ نے سب بنیا، پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنا کے بھیجا، فرمایا محبت بھی ایسی ڈالی، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ، اور پھر ایسا رنگ چڑھا کلمے کا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی جمال کا عارف کڑی فرماتے ہیں سارے رنگ اتر جاتے ہیں، سارے رنگ، کچا رنگ للالی والا تے چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد تے جڑا چڑھدا پھر نہ لیندا۔ میرے امام عین الرضا فرماتے ہیں جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت لا حسنا۔ انسان کو حسن سے محبت ہے، تاجدار گولہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ ایسا مرزا قادیانی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا ہے کہ آج تک قادیانی مسل رہے ہیں، اور فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ وہ کہتے ہیں میں تو اس دماغ کا عاشق ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں کہ جس دماغ سے سیف چشتیائی کتاب مارز وجود میں آئی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اور اس تمام مسئلوں کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، سیف چشتیائی الہ کلمت الحق۔ وہ کتابیں بھی اتنی مشکل ہیں کہ عالم کا سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فرمایا یہ فیض کہاں سے مل رہا تھا؟ میرے آقا فرما رہے تھے خواب میں آ کے میرے لیے اٹھا، یہ مرزے کا مقابلہ کر، میری حدیثوں کو طویل کی کینچی سے کتر رہا ہے۔
اور فرمایا عقیدہ ختم نبوت ہر عاشق کا مسئلہ ہے، پیچھے نہ ہٹا کرو۔ کہا کہ جو رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اٹھتا ہے، رسول اللہ کا ایسے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، دست رحمت ہوتا ہے۔ اور پھر کمال کر دکھایا، تاجدار گولڈا کو نبی پاک کی پھر زیارت ہوتی تھی، کہتے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچی آقا تیرا بدی میں شانہ کھا، اور جس شان جو شانہ نے سب بنیا پڑھئے سبحان اللہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر 2 گھنٹے کھینچوں گا، پھر سیٹ رہو گے۔ مل کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا مختی مخطط برد یمل من بھاونی شکل دکھاؤ سجنی، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھل جو ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما سنکا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا محبوبہ مجھے تیرے چہرہ والضحیٰ کی قسم ہے، زلف واللیل کی قسم ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی پیاری آنکھوں کی قسم ہے، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے کہ تو اس شہر کے اندر رہتا ہے، وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوبہ مجھے تیرے مدینے کی قسم ہے، اے پیارے محبوب ورفعنا لک ذکرا، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اے حبیب نماز کی حالت میں تیرا آسمانوں کی طرف بار بار چہرے کا اٹھنا میں دیکھ رہا ہوں، ابھی ہی نماز کی حالت میں کعبے کی طرف رخ کر لے۔ فرمایا محبوبہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کی رات میرے آقا جنتی جوڑا پہن کے آب کوثر سے غسل کر کے، فرمایا آب زمزم سے غسل کر کے، نور کا امامہ باندھ کر تاج والی دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، اور بڑے بڑے تاجدار بھی ہوں گے، بڑے بڑے وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، لیکن فرمایا کہ ایسا دولہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو عرش الہی کا دولہ ہے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ نے نبی پاک کی فرمایا کہ قسم کھائی، اور سورہ شمس پڑھ کے دیکھو 9 قسمیں رب نے فرمائی ہے، کتنی؟ 9 قسمیں۔ فرمایا مجھے تیری قسم ہے حبیب، کہیں فرمایا والفجر والیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے، عید قربان کی فجر کی قسم ہے، یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، کہیں چہرہ مصطفیٰ، کہیں نگاہ اٹھانے کی قسم ہے، کہیں نگاہ جھکانے کی قسم ہے، کہیں آرام کرنے کی قسم ہے، کہیں چلنے کی قسم ہے، کہیں لامقام پہ جانوں کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بیٹا دلہا بنے ہیں سیرے پا کے، زہرے وال تو ویسے ہی بڑے سونے دلہا بن دے، گانی بھی ہیں اور سیرا بھی اور کرکلہ بھی، اور پھر وہ دوسرا چمبر بھی مار دینے کے نہیں ہیں۔ اور نبی کی بات آئے تو سبحان اللہ نہیں نکل رہی، قربان جاؤں میں تمہاری اس محبت کے اوپر ہیں۔ بیٹا دولہا بنے تو باپ کہتا ہے ماشاءاللہ میرا پتر کتنا سونا لگ رہا ہے، اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی مسکراتا رکھے ہیں۔
سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ فرمایا ملک کا وزیر اعظم آ جائے لوگ آشش کر اٹھتے ہیں، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں ہوگی جب امام الانبیاء عرش کا دولہا بن کے چلا۔ سبحان اللہ، اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما سنکا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری، ہائے 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 ذرا اور اونچی آواز سے، کتھے میرے علی کتھے تیری گلی، بولو کتھے میرے علی۔ فرمایا مکہ بھی شان والا، لیکن مدینہ کے لیے اللہ کی حبیب نے فرمایا یا اللہ مگر مکے کو 2 برکتیں دی ہیں تو میرے مدینے کو چگنی برکتیں عطا فرما۔ چگنی برکتیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کو مدینے لے جائے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ہر ایک عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ہے، ہر ایک غریب کا سہارا مدینہ ہے، ہر دکھی کے غم کا مداوا مدینہ ہے۔ مدینہ نبی کا مدینہ، مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثارے مدینہ۔ فرمایا سبحان اللہ، اگر اسی پہ بات کرتا رہوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم 2 گھنٹے گزر جائے، 2 گھنٹے مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر رہا، 2 گھنٹے یہ حضور کا کرم ہے، میرے نبی کا فیض ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور قبلہ ہزاروی صاحب نے علمی خزانے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما سنکا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیا کتھے جالڑیاں، کتھے میری علی کتھے مولا علی، کتھے میرے علی کتھے میں آسی، کتھے میری علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیا کتھے جالڑیاں۔ اب میرے دوستان نبی کے میلاد کی طرف آ، فرمایا اللہ نے حسین و جمیل بنایا، انسان کی طبعی کیفیت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ حسین بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا۔ محبت رسول کے اوپر ویسے علامہ سعیدی نے 20 نقطے بیان کیے ہیں، ابھی تو ایک ہی نقطے میں ہم اٹکے ہوئے، 20 نقطے ہیں، اور ایک ایک نقطہ اگر حقیقتاً بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں 20 گھنٹے گزر جائے تب بھی زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے۔ آقا تیری عظمت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج من نور، یہ 1500 سال ہونے کو ابھی نور بشر کے جھگڑے میں ہی لڑ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، امی جان فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا۔ ام شفا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کی چہرے انور سے جبین نبوت سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں میں نے جب سیدہ آمینہ سے ملاقات کی، نبی پاک کے گھر میں گئی تو جیسا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مائی ذرا اپنا لال تو بخا، اپنا لال تو بخا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے کمبل میں جلوہ فرما ہے، نیچے ریشم یا دباج کا کپڑا ہے ہرے کلر کا، اور آج گنبد بھی ہرا ہے۔ اللہ اس گنبد کو سلامت رکھے۔ ابھی نجدیوں نے پتہ کیا سوچا ہوا ہے کہ اس کو پہلے گراؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ، وہاں پہنچ گئے ہیں، بیلی پہنچ گئے ہیں، فکر نہ کرو، یا رسول اللہ والے پہنچ گئے ہیں وہاں،
الحمدللہ، اور اس سال بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، مدینہ پاک کی گلی گلی سے میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکلیں گے الحمدللہ۔ اللہ امیر دعوت اسلامی کو قائم رکھے، حیات خضری عطا فرمائے، اور یہاں امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی نے جو یا رسول اللہ کی گھٹی ڈال دی ہے نا، بچے بچے کے اندر لبیک یا رسول اللہ، تو بولو نا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تم بم بلاس کر کے مستوں کے اندر یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ یہ میلاد رک جائیں گے؟ ہمارے 60 عاشقوں نے تو نشتر پارک میں جانے قربان کر دی ہیں۔ 10,000 بھٹو کے دور میں لاہور کے مال روڈ کے اوپر گولیاں سینے پہ کھائی، لیکن آج بھی نبی پاک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بم بلاس ہمیں نہیں ختم کر سکتے، یہ تمہاری جال سازیاں ہمیں نہیں برباد کر سکتی۔ وہ برباد ہوئی کیوں؟ جس کے دل میں نبی پاک کی یاد ہے، حضور کا میلاد ہے، اور ہم تو کہتے ہیں یہ میلاد دنیا تو کیا قبر میں بھی جاری رہے گا، حشر کے دن میں بھی رہے گا، اور ہم یہی کہتے رہیں گے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا رکھے آباد اہل سنت کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب جو بات بتا رہا ہوں عقیدہ بھی سنو اہل سنت کا، کہ گدا گئے جو ساغر امم کی گلی کا، اسے کوئی تانا نہ دے مفلسی کا، کہ اجڑا نہیں ہے کرم ہے سخی کا، اجڑا نہیں ہے وہ لوگوں کرم ہے نبی کا، حقیقت میں آباد ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ سے کہنے لگی، حضرت سیدہ حلیمہ، بس 10 منٹ اور پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر جماعت یہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پلو ہٹایا، چہرہ ودہا سے کپڑا ہٹایا، کہا کہ تجربے کار مائی تھی، دائی تھی، عمر گزر گئی تھی، لوگوں کے رئیسوں کے امیروں کے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے، اور بڑے بچے دیکھے تھے، لیکن جب نبی پاک کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئیں۔ کب بڑی کوشش کی نظریں ہٹا لو، لیکن نظریں ہٹا نہ سکی۔ غزالی زمان احمد سید کاظمی راضی دوران رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ چہرہ ودہا دیکھتے رہ گئے، مل کے پڑھیے، چہرہ ودہا دیکھتے رہ گئے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، چہرہ بڑی باتیں ہیں کرنے کی۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور کو لے کے چلی تو نبی پاک کو سینے سے لگایا، اور نبی پاک کو لے کے ساتھ کی وادی میں پہنچی۔ پڑوس والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ دوسری عورت نے کہا تو بتا کہاں سے آ رہی ہے؟ کرتے کرتے پوری وادی میں بات پھیل گئی۔ اب خوشبوئیں بھی تلاش کرتے کرتے آخر کہا کہ ایک گھر رہ گیا ہے، اس گھر کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہا کس کا گھر رہ گیا؟ کہا حلیمہ سعدیہ کا گھر رہ گیا، چلو ان کے گھر کے اوپر۔ اور جب آئیں تو خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے۔ کہا حلیمہ سعدیہ یہ خوشبوئیں
کہا کہ میں نے تو کہا بڑی مالدار ہو گئی خریدی ہے. کہا جب سے یہ لال آیا میں خوشبو کبھی خریدی ہی نہیں ہے, خوشبو کبھی خریدی ہی نہیں ہے. کہا ہم نے دیکھا کہ ایسے سونگ رہے ہیں خوشبو ہی خوشبو, اور ایسی خوشبو نہ کسی عطر کے اندر ہے, نہ کسی گلاب کے اندر ہے, نہ موتیے چنبیلی میں ہے جو میرے مصطفیٰ کے کریم کے پسینے میں ہے. جو آپ کے جسم عطر صحابہ فرماتے ہیں جب ہاتھ ملاتے ہیں نبی سے 8 دن تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں جاتی. ایسے عطار کی سلوکچی سے ابھی ابھی دست رحمت نکالا ہے. اور فرمایا کہ اتنا ٹھنڈا برف سے زیادہ اور روئی کی طرح ملائم. کہتے ہیں نبی میرے جیسے ہے. میں کیا پدی اور پدی کا شوربہ, ذرا اپنی بوتھی تے دیکھ ہیں نبی واسطے بڑھنا ہے. اور نبی دے غلام حضرت بلال دے قدمہ دی خاک بھی نہیں بن سکتا. نبی جیسا کیسے بنتے ہیں؟ ادھر عاشقوں نے تو ترجمانی کی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا, دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال. میں لب کے لے آواں, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. لگتا ہے آپ کو بھی لنگر کا انتظار ہے, آوازیں ڈھیلی ہو گئی ہیں. اور ذرا مل کے پڑھ لو, بس 2-4 منٹ برداشت کر لو. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, ہاں صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا, صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نام سا, اکا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے کتھے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں ہو, تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب. مل کے پڑھ لیجیے. آقا تیرے تے غلاماں دے غلاماں, ہاں تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب نہیں. ذرا پیچھے والے بھی شامل ہو جائیں. فرشتے پکار اٹھے, آقا امتی یاد کر رہے ہیں. تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب نہیں. پورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا, پورانو تو روپ ونڈے. میں بلال کمال ہے تیری عبادت سے. معراج کی رات تیری جوتیوں کی آواز بھی آگے آگے سن رہا تھا. میرے آقا پھر چڑھتے گئے, منزلیں چڑھتے گئے, درجات چڑھتے گئے, جنت کی حوروں کی سردار آ گئی. یا رسول اللہ آج معراج کا صدقہ کچھ مجھے بھی دے دے. فرمایا جاؤ تجھے میں نے بلال دے دیا. وہ حسن کی حور پیچھے ہو گئی, میں سینو جمیل, وہ کالے رنگ والے موٹے موٹے ہونٹ سرخ آنکھیں. فرمایا ناز نہ کر, نخرے نہ کر, ابھی تو غلام سے پوچھا ہی نہیں, شاید قبول ہی نہ کرے. اللہ اکبر. یہ بخاری کی روایت کے اندر بھی ہے, میرے آقا نے فرمایا, مشکات کے اندر بھی ہے. اور پھر میرے آقا جب آئے نا تو حضور کا دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا. اور فرمایا بلال مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے دے دیں. فرمایا جا جنت کی حور دے دی. وہ رونے لگ گئے. فرمایا وہ اوپر رو رہی ہے تو نیچے رو رہا ہے. کوئی نام لے کے بھی روتا ہے. یا رسول اللہ جنت بھی مل جائے گی, جنت کی حوریں بھی مل جائیں گی, لیکن بلال کی تمنا کیا ہے؟ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. تو حضرت علیمہ, بس آخری بات کر رہا ہوں, دل نہیں چاہ رہا لیکن تھکا بھی بہت ہوں. پھر انشاءاللہ ملاقات, حیات باقی تو ملاقات باقی. ابھی تو ہمارے شبیر بھائی نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ظہیر بھائی بھی ایک نبی پاک کے ملاد, ساری زندگی کماتے رہیں گے, کھاتے بھی رہیں گے. ایک ایک محفل ضرور سجایا کرو. دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر, کر تیرے رہن گیاں سدا خوشحالی. اس نیت سے سجاؤ کہ برکت ملے گی انشاءاللہ, پورا سال اللہ برکت دے گا.
اس عقیدت کے ساتھ ہم نبی کا میلاد پڑھنے والے آج 30-32 سال ہو گئے، کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو دن آتا ہے پہلے سے زیادہ برکت والا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ صوفیہ نے اس کی بھی تفسیر کی ہے۔ علماء تو کہتے ہیں حبیب اللہ فرماتے ہیں تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہترین ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں جو نبی سے جڑ جائے اس کی بھی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ دوستا حضور دیاں میں پلا سجایا کر، گھر تیرے رہن گیاں صدا خوشحالیاں۔ تو حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے اور جو جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے وہ ایسی خوشبو ہے، اور پھر چہرہ دیکھا کہ حلیمہ لال بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنی انوار تجلیات ڈال کر اپنے محبوب پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کئی فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ حاضر ناظر کا بھی ایک نقطہ سن لو، کہا تھا دیکھو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضور ظاہری مدینے میں ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ، تو جسمانی طور پہ آپ مدینے میں ہے، روحانی طور پہ حضور ہر عاشق کے سینے میں ہے۔ اگر عاشق کے سینے میں نہ ہوتے تو نبی کا میلاد ہوتا؟ محی الدین عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک کے مواجہ شریف کے سے باریک باریک تارے، آج موبائل نے تو سارے ہی مسئلے حل کر دیے، ادھر ملاؤ تو امریکہ میں بات ہو جاتی، یہ لہریں اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی؟ اٹھتی ہیں۔ جب مادیت کا عالم یہ ہے تو روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ پر روحانی تاریں ہر عاشق کے دل میں پہنچ رہی ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے ظاہری مدینے میں باطن میں ہر عاشق کے، لیکن اللہ نے ان کو جس میں مثالی کے ساتھ روحانی طور پہ یہ طاقت دی ہے حضور جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم، مشکات، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، جامع الحدیث، تمام محدثین نے بیان کیا ہے قبر میں جب جاتا ہے کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حقی ھذا رجل۔ سارے پردے، چاہے مومن مرے، چاہے کافر مرے، چاہے بدعقیدہ مرے، ہاں جو بدعقیدہ ہے وہ انکار کر دیتا ہے، کافر و مشرک انکار کر دیتا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ دنیا میں نہیں مانا تھا نا، دنیا دے بندے دے پتر بندا تے اوتھے بھی کم بن جاندا، میں نے بندے دے پتر بن جو اتھے ہی۔ آج لے، اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مصطفیٰ کو تو مان، قبر میں حضور کرم کریں گے، اللہ کو بھی ماننا آسان ہو جائے گا، رسول کو دیکھ کے ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا وہاں سوال ہوگا، اگر ہوگا عاشق ھذا محمد النبی الرحمن، یہ میرے نے کہا میں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ ہے دنیا میں کتنی گواہیاں دی، میلاد پڑھے، درود و سلام پڑھے، نبی کی نعتیں ہیں، اور عاشق لوگ بھولتے۔ رابعہ بصری کو نیچے ڈالا قبر کے اندر، فرشتے آگے من ربک، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا رب کے پاس ہے۔ کہا بڑے افسوس کی بات ہے 2.5 فٹ نیچے آ کے میں رب کو بھول گئی ہے۔ تو عاشق نبی کو بھولتا نہیں ہے۔ بس ایک شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور لوکا مینو آن ڈرایا، اور رات قبر دی کالی میں سنیا، اوتھے اونے اوڑا او جدے موڈے کملی کالی۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں چند گھڑیاں میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر، آپ کے معجزات و کمالات و خصائص کے اوپر چند باتیں کی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ عبدالخالق بھائی، شبیر بھائی، ظہیر بھائی، منیر بھائی اور جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ محمد سفیر صاحب بیٹھے، ان کو میں کہتا ہوں تقریر کیا کریے، شرماتا رہتا ہے۔ اللہ عالم بن دے، اللہ پورا عالم بنا دے، مولانا بنی دے ٹیٹ بنے، اللہ عالم بنائے، مفتی بنائے، حضور کے دین کا کام کرنے والا اور کر رہے ہیں۔ اور میرا مدرسہ بھی محمدیہ فریدیہ، میرا کیا ہے رب کا مال ہی ہے،
گنج شکر کے نام پہ بن رہا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، تو یہ مطلب ایک پودا لگایا، انشاءاللہ یہاں بچیاں بھی حافظ اور قاری بن کے نکلیں گی، اور انشاءاللہ پھر بچوں کا بھی ہوگا، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت للہیت اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحب آپ